السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ایک طرف تو یہ تصویر خاتون کی ہے اور دوسری طرف جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ حوالات میں بند ایک آدمی کی تصویر ہے۔ یہ دونوں آپس میں رشتے میں لگتے ہیں، دیور اور بھابی۔ اس سفاک دیور نے اپنے بھائی اور اس ڈائن بیوی نے اپنے شوہر کو اتنی سفاکیت کے ساتھ اتنی پلاننگ کر کے قتل کیا ہے، اور قتل کی وجہ صرف اور صرف جسمانی لذت جو کہ دیور پوری کرتا تھا۔ پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار کر کے انہوں نے جو پلاننگ کی تھی، جس پوائنٹ پر غلطی کی تھی، وہ پوائنٹ بھی جان لیا ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیور بھابی کا معاملہ یہ چکر والا کب سے چل رہا تھا؟ پہل کس نے کی تھی؟ دیور کی زیادہ غلطی تھی یا بھابی کی غلطی تھی؟ اور اس معاملے کا کسی کو آج تک کانوں کان خبر نہ ملی، پتہ نہ چلا، اور یہ دونوں پکڑے کہاں سے گئے ہیں؟ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاڑی میں، اور وہاڑی کی تحصیل میلسی اور علاقہ ہے ایلا آباد۔ محمد خالد صاحب ہیں گھر کے سربراہ، عمر ہے ان کی 30 سال، اور ان کی جو بیوی ہے ان کا نام ہے رقیہ، اور رقیہ ہے 27 سال کی ینگ لڑکی۔ خالد صاحب جو ہیں ان کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے عابد، اور عابد کی جو عمر ہے وہ بھی 22 سال ہے۔ گھر میں دیور، عابد، شوہر خالد اور بیوی رقیہ، یہ 3 لوگ رہتے تھے۔ صرف 3 ہی اس گھر میں فیملی ممبر ہیں۔ خالد ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں، جو کہ صبح کام پر جاتے ہیں اور رات گئے میں آتے ہیں، جبکہ عابد جو دیور ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سارا دن بیڈ پہ لیٹا رہتا ہے، یا ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، یا دوستوں کے ساتھ باہر پھرتا رہتا ہے۔ خالد اکثر اوقات یہ کہتا ہے، یار کوئی جاب شاپ کرو کیا تم گھر پہ ہر ٹائم بیٹھے رہتے ہو، جوان لڑکے ہو؟ جس پر عابد یہ کہتا ہے کہ بھائی جاب ملے گی تو کروں گا نا، میں نے بہت جگہ ٹرائی کیا ہے، کہیں سے مجھے کال ہی نہیں آتی ہے، میں کروں تو کروں کیا، آپ بتا دیں۔ اب بھائی کہتا ہے، یار کرنا کیا ہے، جاب کوئی تمہارے پیچھے نہیں بھاگے گی، تم نے جاب کے پیچھے بھاگنا ہے تو تلاش کرو گے، کوئی جواب نہیں ہے کہ جاب نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی، یہ کہہ کے کام پر چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو گھر ہے، اس گھر کا سارا برڈن، اخراجات، معاملات، سسٹم چلانا، یہ سب ذمہ داری ہے صرف اکیلے خالد کی، کیونکہ عابد تو کام ہی نہیں کرتا۔ گھر پر ہوتی ہے بیوی اور بھائی یعنی کہ دیور، اب یہ دونوں اکیلے ہوتے ہیں۔ عابد نے کہا، بھابی میرا دل کرتا ہے میں شادی کر لوں، میرے لیے آپ کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کریں نا، میں نے شادی کرنی ہے۔ بھابی اس کا منہ دیکھنے لگ جاتی ہے اور مسکرانے لگ جاتی ہے، کہتی ہے اچھا آج بڑا دل چاہ رہا ہے شادی کو۔ کہتا ہے، بھابی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پہلے بیوی لاؤں گا پھر جاب کروں گا۔ جبکہ بھابی یہ کہتی ہے، عابد پہلے جاب ہوگی تو بیوی آئے گی، ایسے بیوی نہیں آتی ہے، جس کے پاس جاب نہ ہو اس کو کوئی بھی رشتہ نہیں دیتا۔ اب یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو آگے سے بھابی کہتی ہے، اچھا چلو یہ بتاؤ تمہیں لڑکی کیسی پسند ہے، ڈھونڈتے ہیں، نظر رکھتے ہیں کوئی مل جائے گی۔ آگے سے جواب یہ دیتا ہے حرامی آدمی، بھابی بالکل آپ جیسی چاہیے، رنگت بھی آپ جیسی ہو، قد کاٹ بھی آپ جیسا ہو، بولتی بھی آپ کی طرح ہو، باڈی شیپ بھی آپ کی جیسی ہو۔ اب یہ بات جب کوئی کہتا ہے تو ویسے تو عورت کا کام یہ ہے کہ منہ پہ تھپڑ دے جواب دینے کی بجائے، یہ کیا کرتی ہے، یہ باتیں سن کے مسکرا دیتی ہے، اسمائل پاس کرتی ہے۔ کہتا، بھابی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہی ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا آپ کو مکھن لگا رہا ہوں، میں مکھن نہیں لگا رہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، آخر ایک عرصے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اپنے جیسی کوئی لڑکی ڈھونڈ دو نا شادی کے لیے۔ آپ یقین کریں بھابی، اگر خالد بھائی نے آپ سے شادی نہ کی ہوتی تو میں آپ سے شادی کرتا، اس ٹائم مجھے آپ اتنی پسند ہے۔ اب بھابی اس پر بجائے ایک اور تھپڑ دیتی، مزید مسکرا پڑی، خوش ہو رہی ہے کہ میری بڑی تعریف ہو رہی، اور ایک ہی جملہ کہتی عابد لگتا ہے آج تم پاگل ہو گئے ہو، کہہ کے چلے گئی۔ اور جناب کچھ دن گزرنے کے بعد عابد نے کیا کیا، اپنی بھابی کے لیے ایگزیکٹلی اس کے سائز کے کپڑے لے کر آیا، ریڈی میڈ لپسٹک کے وہ کلر لے کر آیا جو بھابی کو پسند ہے، پرفیومز لایا، یہ گفٹ شفٹ جو ہے تحفے تحائف اچھے سے پیکنگ کی اور لا کے گھر بھابی کو دیے جس ٹائم خالد جاب پر تھا۔ اور بھابی سے کہا، بھابی میرے پاس سرپرائز ہے۔ کہتی، کیا سرپرائز ہے؟ کہتا، آنکھیں بند کریں۔ بھابی آنکھیں بند کرتی ہے اور پھر یہ سرپرائز نکال کے بھابی کو دیتا ہے، سامنے رکھتا ہے، کہتا ہے اب آنکھیں کھول لو۔ بھابی جیسے ہی دیکھتی ہے پھر مسکراتی ہے، بہت خوش ہوتی ہے کہ ہیں میرے لیے دے کر آئے ہو۔ کہتا ہے، بھابی مجھے آپ کی چوائس کا پتہ ہے، آپ جائیں ان کپڑوں کو ٹرائی کریں، پہن کے دیکھیں، پسند آئے ہیں، سائز ٹھیک ہیں، لپسٹک کے کلرز بھی چیک کر لیں، جویلری اور یہ چاکلیٹس بھی چیک کر لیں۔ بھابی
یہ تمام باتیں مسکرا کر خوشی خوشی سن رہی ہے اور سامان لے کے اندر کمرے میں گئی، ٹرائی کرنے لگی. اس دن اس کے اندر وہ پوائنٹ شروع ہوا، وہ بات آئی کہ اتنی قدر کرتا ہے یہ، اتنا لونگ کیئرنگ ہے، اپنی بیوی کی کتنی کرے گا جو میری اتنی کر رہا ہے. کہاں خالد ہے، نہ میرے سائز کا پتہ ہے، نہ میری لپسٹک کے کلرز کا پتہ ہے، میری چوائس ہی نہیں پتہ، کبھی لے کے دینا یا گفٹ لانا تو دور سے پوچھا بھی کبھی نہیں ہے. اب کیا ہوا، عابد کے لیے محبت کا دروازہ کھل گیا اور خالد کے لیے نفرت کا دروازہ کھلنے لگا. اصل میں حقیقتاً یہ جو عابد ہے یہ حرامی ذہن کا بندہ ہے. یہ کیا کر رہا ہے، یہ دانا ڈال رہا ہے بھابی کو، اس کو امپریس کر رہا ہے، پھنسا رہا ہے اس کو، وہ کامیاب ہے اور بھابی اس دانے کو کھا کر پھنس گئی. اب ان کی آپس میں باتوں باتوں میں بے تکلفی بھی بڑھنے لگی اور ایک دن یہ دونوں آپس میں گھر پر بے تکلفی کرتے گناہ کر بیٹھے اور گناہ دونوں نے مل کر کیا، دونوں نے رضامندی سے کیا. اس کے بعد مزید فرینکنس ہو گئی اور اب یہ معاملہ جیسے خالد گھر سے باہر جاتا اپنی جاب پر، پیچھے سے یہ کام ہوتا، روٹین میٹر، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی دیکھنے والا، گھر بھی اپنا، بھائی کی بیوی بھابی بھی اپنی، جس کو استعمال کرتا رہا. قدرت خدا کی، ایک دن خالد کام سے جلدی فری ہو گیا اور گھر آ گیا. اب خالد کے پاس کیز موجود ہوتی تھی. خالد نے اپنی کی لگائی دروازے کو، دروازہ کھولا، سیدھا کمرے میں جب گیا تو دیکھا کہ بیوی بڑی رف اینڈ ٹف سچویشن میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے، دوپٹہ اوپر لیا نہیں ہے، کپڑے بکھرے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور دیور بالکل قریب ایسے بیٹھا ہے جیسے شوہر بیٹھتا ہے. خالد نے پوچھا یہ کیا طریقہ ہے تم لوگوں کا بیٹھنے کا؟ رقیہ یہ کس طرح لیٹی ہوئی ہو تم، دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ رقیہ کہتی اوہو میں بھول ہی گئی باتوں میں لینا، اور فوراً سے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے بال سمیٹ کے دوپٹہ لینے لگی اور پھر پوچھا عابد کو، عابد یہ تم کیا کر رہے، چل کیا رہا ہے تم دونوں کا آپس میں؟ عابد کیا کہتا ہے، عابد کہتا ہے بھائی گپ شپ مار رہے تھے، باتیں شاتیں کر رہے تھے، پرانی باتیں یاد آ رہی تھی کچھ تو، اور تو کچھ نہیں بتائیں، آپ بتائیں سب خیر ہے. رقیہ بڑی چلاکو ماسی ہے، کہتی ہے عابد بہت ہو گئی باتیں، خالد آپ ہاتھ شاتھ دھو لیں، فریش ہو جائیں، میں گرم کر کے کھانا لاتی ہوں. بات کو چینج کر رہی ہے. اب یہ دونوں اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بات کو کر لیا کور، اصل میں بات انہوں نے کور تو اپنی طرف سے کی ہے، لیکن یہ شک بیٹھ گیا خالد کے دل میں کہ نہیں، جتنا مرضی مجھے بیوقوف بنائیں، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے، میرے پیچھے سے کچھ اور ہوتا ہے. ایسے نہیں کوئی بیٹھتا دیور بھابی کے پاس. اور اب وہ اس کھوج میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اب میں ان کو پکڑ لوں. ٹائم بے ٹائم گھر آنا، بتانا کچھ کرنا کچھ، اور عابد کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینا، جاب ڈھونڈو ورنہ مزید میں آپ خرچہ نہیں دوں گا، اور اسی طرح رقیہ کو کہنا کہ کبھی نماز بھی پڑھی ہے، گھر کے کام بھی کر لو، کہ تم نے بس ہنسی جانا ہے. دونوں کو فل ٹائٹ کر دیا. یہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ اس کو شک پکا ہے، بس اس کے ہاتھ بات نہیں آئی ہے، یہ اس لیے ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دونوں ایک دن بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم پکڑے جائیں اور بدنام ترین ہو جائیں گے، یہ مار دے گا مجھے، اس کا کوئی بندوبست کرتے ہیں، اس کو سائڈ پہ لگاتے ہیں. یہ دونوں پلاننگ کر رہے ہیں، بھابی اور دیور یعنی کہ رقیہ اور عابد. 29 اکتوبر کو خالد آیا کام سے گھر پر. جیسے ہی گھر پر آیا بیوی نے کھانا دیا. خالد کو چونکہ ٹھنڈی پیپسی بڑی پسند تھی، اس نے کیا کیا، ٹھنڈی پیپسی چل کر کے لائی، اس کے اندر نیند کی گولیاں آلریڈی مکس کی ہوئی تھی، لا کے خالد کو بڑے پیار سے دی اور کہا کہ یہ لیں. خالد نے پی لی اور چند ہی منٹس کے بعد اس کو نیند آنے لگی، گہری نیند سو گیا، خراٹے لینے لگا. عابد نے موٹا والا تکیہ جو گھر کا تھا وہ اٹھایا اور خالد کے چہرے پر رکھ دیا. اس کا سانس بند، آنکھیں تو پہلے ہی بند تھی، سویا ہوا تھا، منہ سے بھی سانس نہیں آیا، دم گھٹ گیا اتنا کہ مر گیا اور ان کا مشن ہو گیا پورا. 30 اکتوبر کی صبح رونا دھونا بینڈ ڈالنے شروع کر دیے پورے گھر میں اور یہ کہا ہائے میرا شوہر مر گیا، ہائے میرا شوہر مر گیا، ظلم ہو گیا، میں کیسے رہوں گی. مسجد نے اعلان کروایا، آس پاس کے لوگوں کو بتایا، پورے خاندان کو کالز کر کے بتایا کہ خالد فوت ہو گئے ہیں. سارے پہنچے. اب ایک بھائی ہے خالد کا بڑا سب سے، اور وہ سگا بھائی ہے عبدالعزیز اس کا نام ہے، الگ گھر میں رہتا ہے. اس کو بھی جب خبر آئی تو وہ بھی بہت دکھی ہوا کہ میرا بھائی. فوراً سے خالد کے گھر آیا اور آتے سار اپنے بھائی کی میت کے پاس چلا گیا. چہرے کو دیکھا غور سے اور پھر کچھ سوچنے لگا، پھر غور سے دیکھا اور پھر پاس کھڑے عابد کا بازو پکڑا اور اس کو سائڈ پہ لے گیا. سائڈ پر لے جا کر عابد سے یہ کہتا ہے، عابد یہ خالد بھائی کا چہرہ بہت زیادہ سوجا ہوا ہے، یہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ ابھی تو میرے پچھلے دنوں میں ایک دوست ہے، اس کی ہوئی ہے، وہ اٹیک سے فوت ہوا ہے، لیکن اس کا چہرہ نہیں سوجا تھا. بھائی کا تو چہرہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، تمہیں تو پتا ہے بھائی کا چہرہ اتنا بڑا تو نہیں تھا.
مجھے شک ہو رہا ہے یہ رقیہ بڑی چلاک ہے، اس نے کچھ کیا ہے ہمارے بھائی کو۔ عابد کہتا ہے نہیں بھائی میں ساتھ رہتا ہوں، مجھے پتا ہے اس نے بیچاری نے کیا کرنا ہے، وہ تو بھائی سے پیار بہت کرتی ہے، وہ تو بھائی کا خیال بہت کرتی ہے، محبت بہت کرتی تھی، اس نے کیوں کرنا ہے ایسا، وہ تو اس کے بغیر رو رو کے عادی ہو گئی ہے، آپ ایویں وہم کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عبدالعزیز کہتا ہے یہ طبعی موت نہیں ہے، یہ موت کوئی ڈرامہ ہوا ہے، کچھ ہوا ضرور ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے۔ عابد کہتا ہے نہیں بھائی ایسا کچھ ہے ہی نہیں، کیوں بلا وجہ ایک نیا چیپٹر کھول رہے ہو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ایسا۔ اور پھر اس کے بعد اس کی تدفین کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی۔ سائٹ پر ہو کر عبدالعزیز نے پولیس کو کر دی کال، اور کال کر کے بتا دی جگہ اور بتایا سب کچھ۔ تھانہ سٹی میلسی کی حدود میں یہ گھر تھا۔ تھانے والے آ جاتے ہیں، جناب نفری آتی ہے، آ کے میت کو دیکھتی ہے، عبدالعزیز سائٹ پہ لے جا کے بتاتا ہے کہ مجھے شک ہے اور یہ معاملہ ہے، اور پھر پولیس ان سے پہلا سوال کرتی ہے کہ کیا ہوا تھا ان کو، کیسے فوت ہوئے ہیں، تو بیوی اور دیور یہ بتاتے ہیں کہ ان کو اچانک سے اٹیک ہوا ہے اور اٹیک سے یہ فوت ہو گئے۔ پوچھتی ہے پولیس اوہو کافی دیر سے مسئلہ تھا دل والا، تو پھر یقیناً کوئی پرچی، دوائیاں، ڈسکرپشن، ٹیسٹ رپورٹیں ہوں گی، وہ ذرا ہمیں دکھا دیں کتنا کا مسئلہ تھا۔ اس پر جواب کیا دیتے ہیں، یہی تو رونا ہے، یہی تو دکھ کھائی جاتا ہے اندر اندر سے، کبھی میرا شوہر بیمار نہیں ہوا، پہلا اٹیک، پہلی بیماری، پہلا مسئلہ، اور دنیا سے چلا گیا ہمیں چھوڑ کے، میں کہاں جاؤں، ساتھ رونا دھونا، ڈرامہ فل شروع۔ اب پولیس کو پتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، پولیس کہتی ہے کوئی نہ کوئی مشکوک حرکت ہے۔ پولیس نے کہا ہم اختیار رکھتے ہیں کسی بھی چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کا، اس میت کو پوسٹ مارٹم کروا کے پھر آپ کے حوالے کریں گے، پھر آپ اس کی تدفین کریں گے، اس سے پہلے آپ اس کی تدفین نہیں کر سکتے۔ آگے سے عابد بھی، رقیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی پر کوئی شک نہیں ہے، ہمارا قانونی مسئلہ ہی نہیں ہے، پولیس والا مسئلہ ہی نہیں، آپ کیوں پوسٹ مارٹم کروا رہے ہیں، میرے میاں کو تو اٹیک ہو گیا۔ پولیس کہتی ہے بی بی اٹیک ہوا ہے نہیں ہوا، کیا ہوا، سب سامنے آ جائے گا پوسٹ مارٹم کے۔ اور پھر 2-3 ملازموں نے اس میت کو، خالد کو اٹھایا اور ہاسپٹل شفٹ کیا، پوسٹ مارٹم کروایا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ کہتی ہے کہ خالد کا دم گھٹ گیا، اور دم گھٹنے کی وجہ سے سانس بند ہوا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ کوئی پولیس والا نہیں کہہ رہا، ملے دار یا تہمینہ شیخ نہیں کہہ رہی، یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے۔ اب سسپیکٹس کون ہیں جو اس بات کو چھپا رہے تھے اور جو اس گھر میں رہتے تھے، دیور اور بھابھی۔ پولیس کہتی ہے تدفین معاملات تو ہو چکے، اب آپ کی ضرورت تھانے میں، ذرا تھانے آ جائیں، کچھ معلومات لینی ہے آپ سے، اور ان کو تھانے لے جاتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا، الٹے سیدھی بونگیاں ماری جا رہے ہیں دونوں۔ پولیس ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتی ہے، تو پھر طوطے کی مینا کی طرح سے سٹوری، یہ دونوں، طوطا مینا کی سنا رہا ہے، مینا طوطے کی سنا رہی ہے، ساری کہانی بتاتے ہیں، اور پھر اقبال جرم بھی کرتے ہیں۔ جناب اب سچویشن کیا ہے میں بتاؤں گی آپ کو، لیکن آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ عبدالعزیز جو تیسرا سگا بھائی تھا، سب سے بڑا الگ رہتا ہے، وہ بنا ہے اس پرچے کا مدعی، 302 کا پرچہ، ملزمان نامزد ہیں، دیور ہے اور بھابھی ہے، رقیہ اور عابد دونوں پکڑے بھی گئے۔ اب اس سے پتہ کیا بن رہا ہے، یہ جو دیور ہے عابد، جو کہتا تھا تمہارے چہرے جیسی کوئی لڑکی لا دو، بولتی تمہاری طرح ہو، کھڑی تمہاری طرح ہوتی ہو، فزیک تمہارے جیسی ہو، وہ کہتا ہے کہ میری بھابھی گندی عورت ہے، اس نے مجھے غلط کام پہ لگایا اور مجبور کیا۔ اور بھابھی کیا کہہ رہی ہے، بھابھی کہتی مجھے کیا ضرورت تھی، میرا تو شوہر بہت اچھا تھا، میں نے نہیں کیا، اس نے مجھے بھٹکایا، باتیں لگائیں، گفٹ لا کے دیے، ایگری کیا، اور میرے ساتھ یہ کام اس نے کیا، ایک دفعہ نہیں کیا، کئی دفعہ کیا ہے، وہ اس کو گندا کرتا ہے، یہ اس کو گندا کرتی ہے۔ ہمیشہ انسان گناہ، لذت، غلط کام، ڈیٹریک تب ہوتا ہے جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے میرا کسی کو کیا پتہ لگنا ہے، میں تو آرام سے کروں گا اور سائڈ پہ ہو جاؤں گا، کسی کو کچھ پتا بھی نہیں چلے گا، یا میں سن رہا ہوں یا وہ بندہ بندی سن رہی ہے یا دیواروں کو پتا ہے، شکایت کون لگائے گا۔ لیکن سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کی باتیں کھل جاتی ہیں، نہ رہتی ہے عزت، نہ رہتی ہے دنیا داری، نہ رہتا ہے گھر بار، رہ جاتی ہے جیل کا اینٹوں والا فرش جس پر آپ سوتے ہیں اور منہ اپنا گھٹنوں کے اندر دے کے روتے ہیں کہ آئے ہائے کاش نہ کیا ہوتا، پھر وہ کاش ہی رہ جاتا ہے اگلے 10-20-30 سال، اور کئی لوگ تو وہیں مر جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر غلط کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ٹھکانہ جیل ہوگا۔ تمام لڑکیوں کے لیے میرا ایک میسج ہے آج، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تہمینہ شیخ بڑی بہن سمجھ کے آپ کو یہ میسج دے رہی ہیں، ہمیشہ عورت کی تعریف جب مرد کرتا ہے غیر، میں باپ کی بات نہیں کر رہی، بھائی کی نہیں کر رہی، شوہر کی اور بیٹے کی نہیں کر رہی، باقی سب رشتے غیر ہیں، وہ جب آپ کی تعریف کرتے ہیں نا تو اس تعریف کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہوتی، خوش فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں عورتیں، اس تعریف کے پیچھے ذاتی ناپاک مقاصد کا حصول ہوتا ہے، وہ لے رہا ہوتا ہے آپ کو باتوں میں،
وہ لے رہا ہوتا ہے آپ کو ہاتھوں میں. آپ تعریف کے پھول سن کے آ جاتی ہیں ہاتھوں میں، نہ اپنی عزت بچاتی ہیں، نہ اپنا وقار بچاتی ہیں، نہ اپنا جسم بچاتی ہیں، اور وہیں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. تو کبھی کسی کی تعریف سن کے خوش نہیں ہوتے، آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اوکے ڈن، وہ گئے.